السلام علیکم دوستوں. آج ایک مختلف فارمیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ محمد عامر رانا صاحب ہیں. جی بہت شکریہ. عامر السلام علیکم. شکریہ. ایک مختلف جگہ پہ ہم نے ایک دوسرے کو پکڑا ہے ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کے لیے جو جب ہم بلوچستان چلے جائیں، خیبر پختونخوا چلے جائیں، حکومتی حلقوں میں چلے جائیں تو وہ بہت کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور وہ ہے ریاست سے وفاداری. تو آپ بھی کچھ ایسی میٹنگز میں تھے بلوچستان سے، ابھی ہو کے آئے ہیں، اس پہ میں بعد میں آؤں گا. لیکن یہ بتائیں کہ جو ہم سے لوگوں کو، نوجوانوں کو لیکچر دیا جاتا ہے کہ ریاست کے ساتھ وفاداری لازم ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی ون وے توقع کی جا سکتی ہے کہ جی شہری جو ہے تو آنکھیں بند کر کے ریاست کے ساتھ وفادار ہو جائے؟ نہیں، پہلے تو امتیاز صاحب بہت شکریہ، لیکن سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ریاست کی ساخت کیسی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیشن اسٹیٹ ہیں، اور نیشن اسٹیٹ ظاہر ہے کہ اس میں نیشن اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ شہری معاہدہ کرتے ہیں آپس میں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ حکمران ہوں گے، اور یہ ہمارے حقوق ہوں گے، یہ فرائض ہوں گے. اور یہ سٹیزن شپ کا کنسیپٹ ہے اس کے اندر، اور جو ڈرائیو ہوتا ہے میوچل ایگریمنٹ سے، ڈیموکریسی سے. اگر یہ مطلب ہے تو پھر اس میں تو وفاداری کا کہیں پہ کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں. اور یہ حب الوطنی اور تمام چیزیں، کیونکہ اس میں پھر ریاست بھی اور شہری بھی جو ان کا آپس کا معاہدہ ہے، کانٹریکٹ، اس پہ زور دیتے ہیں کہ وہ کیسے مضبوط ہو جائے، اور شہری جو ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہو جائے، اس سے ایک اچھا سماج بن سکے، اچھی سوسائٹی بن سکے. اس میں یہ تقاضا کرنا کہ آپ کو ہم دیں گے تو کچھ نہیں، اور ہم جیسے چاہیں آپ کو کوئی فیسلٹی بھی نہیں دیں گے کیونکہ ریاست کی مجبوری ہے، اور ریاست کو سپریم کر دیں اور زمین کے ٹکڑے کو کر دیں. یہ تو نیشن اسٹیٹ اس نظریے کے، اس رویے کے جواب کے اندر آئی تھی کہ اب سلطنتوں کا دور ختم ہو گیا ہے، اب وہ اس طرح کی اتھارٹیرین رجیم نہیں چل سکتی. اگر آپ نے ایک ڈیموکریسی کے اندر جانا ہے، نیشن اسٹیٹ بننا ہے، تو پھر اس میں تو شہری کا تعلق ہے اور ریاست کا تعلق ہے، وہ ریلیشن شپ میٹر کرتا ہے. اس میں یہ سوال اٹھانا ایک نیشن اسٹیٹ میں، یہ ویسے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، اور تقاضا کرنا وفاداری کا. لیکن آپ نے تو ایسی بات کر دی ہے جو کئی لوگوں کو یہاں پسند نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ اس ریاست کے شہری ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا اس کے ایک ایک انچ کی جو حفاظت ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم اکٹھے بلوچستان میں تھے، آپ بھی ورک شاپوں میں شامل رہے، ہمیں بہت سارے لوگوں کے لیکچرز بھی سننے کو ملے. سابق ہمارے وزیر اعظم تھے انوار اللہ کاکڑ، تو انہوں نے، جنرل زبیر حیات تھے سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، انہوں نے جس انداز میں ریاست سے وفاداری کو پیش کیا، اس کے تصور کو پیش کیا، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان تمام زمینی حقائق کو بالکل نظر انداز کر رہے تھے جو انہی ورک شاپوں میں آپ کو بلوچ، خاص طور پہ بلوچ جو نوجوان ہیں، جوان ہیں، ان سے سننے کو ملا؟ بالکل ایسے ہی ہے. وہ پھر بات تو وہی ہے کہ ایک خاص انسٹیٹیوشن کے اندر تو وہ تو تقاضا تو کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک فوج کو، لشکر کو جوائن کر لیا. تو پہلے جو فارمیشن تھی ہمارے ہاں لشکر کی، مغل ہوں، اس سے پہلے جتنے بھی، وہ لشکر کو بناتے تھے، ریز کرتے تھے، کہتے تھے جی ہم آپ کی وفاداری خریدنا چاہتے ہیں، اس کے بدلے ہم آپ کو یہ انسینٹیو دیں گے. اور پھر آپ ایک اس کے اندر کوہیژن کریٹ کرتے ہیں. اب وہ دور گزر گیا ہے، چونکہ ہمارا سٹرکچر وہی ہے. اگر سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کے لوگ سے پوچھیں گے کہ وفاداری کیا ہے، وہ تو اسی کانٹیکس میں دیکھیں گے. لیکن ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئین کے جو پہلے اور 28 تک جو ہمارے بیسک رائٹس ہیں، یہ وہ ہیں جن کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہیے، زور دینا چاہیے کہ ریاست نے یہ معاہدہ ہے اور شہری کو یہ اس کے حقوق دینے ہیں 1 سے 28. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حق نمبر 1 تو دے دیں، 2 نہ دیں، 4 نہ دیں، وہ کہیں کہ 5واں چاہیے، اور 6 کو معطل کر دیں اور 7واں کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلے 8 سے 28 ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں. تو یہ نہیں ہے، میرا خیال ہے بہت سمپلسٹک سا ویو ہے، اور اس سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس سے شہری کا اور ریاست کا تعلق مضبوط نہیں ہو پا رہا. اور وہ تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں اس نظام کو چلائیں، اور آپ چوں چراں کیے بغیر
پروٹیسٹ کیے بغیر بس اس کو قبول کرتے جائیں، کیونکہ آپ کے اندر سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں کیا چیلنج ہے، اس ریاست کو کیا چیلنج ہے. چونکہ ہمیں پتہ ہے تو اس لیے ہماری باتوں پہ عمل کر لیں. یعنی یہ ایک ریاست، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاست ایک چرواہا ہے، عوام بھیڑیں ہیں، بالکل اور وہ بالکل آنکھیں بند کر کے وہ جس لاٹھی سے ہانک رہا ہے چرواہا، یہ اس پہ چلتے جائیں. بالکل. تو یہ بتائیں، جب آپ تو کوئٹہ ہم بھی اکٹھے تھے، پھر آپ تو گوادر وغیرہ دوسرے علاقوں میں بھی گئے ہیں، وہاں جو عام لوگوں کی عام لوگوں کی جو شکایات ہیں، جو نوجوانوں سے آپ ملتے ہیں، صحافیوں سے، سیاستدانوں سے ملتے ہیں، تو ان کو جب آپ ماپتے ہیں آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 تک، تو کیا وہ کہتے ہیں، شکایتیں کیا ہیں؟ ان کے تو 3 ہی مطالبات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ریاست کو اس کا ہوتا ہے. پہلا مطالبہ تو اپنے سیاسی حق کا کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہمیں چاہیے. یہ سب سے بڑا آج بھی مطالبہ ہے بلوچستان کا. وہ وہاں کی کامپرس جماعتوں کا بھی، سول سوسائٹی کا بھی، مین سٹریم ہو، مذہبی جماعتیں ہوں، یہ کہتے یہی ہیں. دوسرا وہ ہے انفورس ڈس اپیئرنسز کا ایشو ہے، وہاں پہ مسنگ پرسنز کا جبری گمشدگیاں ہیں. جبری گمشدگی ہے. تیسرا پھر وسائل کی بات ہوتی ہے کہ وہ ہمیں وسائل دیے جائیں. لیکن ان تینوں کو اکٹھا کریں تو پہلا ہی نقطہ ہے صرف، باقی 2 نقطے تو گھومتے ہی اسی کے گرد ہیں کہ آپ کو سیاسی جو حق ہے بلوچستان کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ملنا چاہیے، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہے، اور یہی وفاق کو اور باقی جو اس کے یونٹ ہیں ان کو مضبوط کر سکتا ہے، ان کے تعلق کو. اس میں آپ حب الوطنی لائیں گے، زبردستی ڈالیں گے تو اس سے نہیں مضبوط ہوگا. وفاقیت اگر آپ نے فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے تو فیڈریشن کے جو بھی ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، جو بھی ہم نے اس کے لیے لوازمات رکھے ہیں، تو ان کو فالو کریں. ان کا مطالبہ تو اتنا ہے. نہیں، لیکن آپ تو ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، حکومتی نمائندے ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑا زبردست کوشش کر رہے ہیں، ہم کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ہم اسپتال بھی چلاتے ہیں، اسکول بھی چلاتے ہیں، تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہوں، اور سب کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. جو کہتے ہیں نا ون پیج، سول ملٹری ادارے جو ہیں اور شخصیات ہیں. تو گراؤنڈ سچویشن سے کس حد تک یہ متضاد ہے؟ یہ اس میں سب سے بڑا تضاد تو یہ ہے کہ جو ہماری طاقتور اشرافیہ ہے وہ اپنی انسپریشن کانسٹیٹیوشن سے ڈرائیو نہیں کر رہی، وہ باہر کے جو ماڈلز ہیں ان سے ڈرائیو کر رہی ہے. اتھارٹیرین ماڈلز ہیں، وہ چین کا ہو، باقی مسلم ورلڈ کا، گلف کی کنٹریز کا ہو، تو وہاں سے ڈرائیو کرتی ہے. تو وہ امپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے بجائے اس کے کہ آئین سے اس کو لیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے، یہ بھی سی پی سی ہو اور پی ایل اے ہو، وہ بھی ڈیولپمنٹ بھی کرتی ہے، وہ جنگیں بھی لڑتی ہیں، اپنا انک بھی چلاتی ہیں، سب کچھ وہ کرتی ہیں. تو یہ والا ماڈل وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تھاٹ پروسیس کے، ان کے ویژن کے، ویو کے بالکل عین مطابق ہے. لیکن اس میں سمجھنے کی صرف بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا یہ ویو وہی شیئر کر سکے گا جو بینیفیشری ہوگا اس طاقت کا جو آپ شیئر کر رہے ہیں. آپ کچھ طبقوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وہ بلوچستان میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ سندھ میں بھی، ایک صوبے میں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. تو وہ تو آپ سے خوش ہوں گے، لیکن باقی جو اس طاقت کے سٹرکچر کا حصہ نہیں ہے ان کی تو محرومیاں، ان کا سوال تو اپنی جگہ پہ رہے گا. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اب دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے، بے شک یہاں پہ پاپولزم کی بات ہوتی ہے، لیکن بیسک سٹرکچر ڈلیوری کا اور ڈیموکریسی کا وہ تو وہی ہیں. اس کے اوپر تو ہم نے کوئی میجر چینج نہیں دیکھی. تو وہ اس طرف آتی نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی فلسفیانہ سی بات ہو گئی ہے اس میں. ان کے میں آپ کو فلسفے سے باہر نکالتا ہوں. وہ سے نکالیں. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں، بطور شہری میرے گھر میں 8-10 گھنٹے بجلی نہیں آتی. میں نے ماسٹرز کر لیا یا بی اے کر لیا ہے، میرے بھائی بھی ہیں پڑھے لکھے ہیں، ہمیں نوکری نہیں ملتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا جو سیاسی نمائندہ ہے، ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے، اس کے بیٹا بیٹی بھانجے بھتیجے سب جو ہیں، ان کو وہ ہم سے کم تعلیم یافتہ ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں ہم مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کو اچھی نوکریاں مل جاتی ہیں. میں بطور شہری ہسپتال میں جاتا ہوں، مجھے تو دوائی بھی اپنے جب آپریشن کرنا ہوتا ہے، یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا، ڈاکٹر پہلے لکھ کے دیتے ہیں سرکاری ہسپتال میں کہ آپ جائیں پہلے تو اتنے ہزار کی دوائیاں خرید کے لائیں. پانی آپ بھی خریدتے ہیں، بالکل ہم بھی پانی خریدتے ہیں.
تو ان حالات میں یہ جو آرٹیکل 5 ہمارے آئین کا ہے اس کے تحت یہ جو ریاست سے وفاداری جو ہے وہ کس حد تک وہ ایک حقیقت پسندانہ توقع ہے؟ بالکل یہ بڑا اہم سوال ہے جس کو جس کی طرف ہم اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ والا جو شک ہے آرٹیکل ہے اس کو پورا کریں اور باقی کو بھول جائیں کیونکہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہماری کنسٹرینز ہیں. یہ بہانے ہمیشہ طاقتور اشرافیہ کے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہ اسلام آباد میں جب یہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن 1 کا ایشو بنا اور اس کے بعد ایک دم سے سٹے ہوا اور سب لوگ پھر واپس اپنے اپنے آشیانوں کے اندر چلے گئے. اور ابھی جو لاہور میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گری، اس میں 14 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، زخمی ہوئے. اس کے بعد انہوں نے پورے پنجاب کے ٹیوشن سینٹر جو غریب غربا کے چھوٹے چھوٹے اسکول ٹیوشن سینٹر تھے ان کو بند کر دیا. یہ اس فرق کو، سوچ کو واضح کرتے ہیں اشرافیہ کی کہ چیزوں کو پرائورٹائز کہاں کرتی ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کو پرائورٹائز کر رہی ہے اور اس کے بدلے میں لوگوں سے کہہ رہی ہے چونکہ یہ تو تمہارا نظریاتی فریضہ ہے، تمہارا سیاسی فریضہ ہے، تم چونکہ ادھر پیدا ہو گئے ہو، یہ تو تم نے کرنا ہے، وفاداری دینی ہے. وہ جو چیزیں اپنے لیے لے رہا ہے وہ اس میں پارٹنر نہیں بنا رہا اس کو، اس میں پریویلیجز میں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو اس کو پورا نہیں کر رہی ریاست. اس میں پھر تقاضا کرنا کہ آپ صرف ایک کام کریں، باقی کام ہمارے سے وہ توقع نہ رکھیں. ہاں بالکل. وہ اسی کانٹیکس میں چونکہ آپ نے شہریوں کی بات کی ہے، گزشتہ دنوں ایرانی صدر اسلام آباد آئے تو اس دن جو لوگوں کو جس انداز میں یہاں پہ اسلام آباد میں سڑکیں بند کی گئیں، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں مجھے جو رستہ میرا 20 منٹ میں طے ہوتا ہے وہ 3 گھنٹے میں طے، کیونکہ سڑکیں بند ہو گئی تھیں. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے جب ایران امریکہ کے مذاکرات ہونے تھے تو 2-3 ہفتے تک کافی ساری سڑکیں، راستے بڑے محدود رہے، بند رہے. یہاں پہ وہ جو جن لوگوں کا کاروبار خراب ہوا، جن لوگ جو آنا جانا کرتے ہیں، دہاڑی دار مزدور جو ہے، جو کمیشن پہ کام کرتا ہے، جو دکاندار ہے جس کے 8-10 ملازمین ہوتے ہیں، کیا ان کے بنیادی حقوق جس طرح پامال ہوتے ہیں تو وہ پامال کر کے حکومت ایک طرف تو معاوضہ بھی نہیں دیتی، کمپنسیشن، دوسری طرف ان کا کاروبار بھی برباد ہوگا، تو اس سے آپ کیسے وفاداری کی توقع کر سکتے ہیں؟ بالکل. آپ تو صرف اسلام آباد کے شہریوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ان تمام تکلیفوں سے کے باوجود بہت پریولیجڈ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہے کیا بنیادی طور پہ؟ وہ ہے ایک اینٹی ایلیٹ اشرافیہ کے خلاف ایک پوری ایک پبلک موومنٹ ہے. آپ یہاں پہ گاڑیوں کی اور تکلیف کی بات کر رہے ہیں، یہ لاہور میں بھی ہوتا ہے، کراچی میں بھی جب ٹیمیں شیمیں آتی ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر تو آپ سڑک پہ نکلنا ہی بہت خطرے کی بات ہے کیونکہ کوئی سڑک محفوظ نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کئی ہفتے جو ہڑتال رہی، جو مائنس والی اور آئل والی گاڑیوں کو جلایا، پھر مسافروں کی جو چیکنگ ہے، وہ تو تکلیف اس سے زیادہ جس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے. یہاں پہ تو 2-3 گھنٹے کا یہی صورتحال، وہ پورا ابھی کچے کا علاقہ جو ہے. یہ بھی ویسے عجیب سی بات ہے امتیاز صاحب کہ یہاں پہ ایک طرف تو پنجاب کی حکومت ایسا بل لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ کے سوشل بیہیویئر کو کنٹرول کرے اور اس کے لیے بڑی سخت سزائیں لے کے آ رہی تھی، اور کچے کے علاقے میں وہاں پہ ڈاکوؤں کو ایمنسٹی دے رہی ہے، اور وہ جو کئی دہائیوں سے وہاں پہ امن و امان کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پرائورٹی کہیں ہو رہا ہے. کرمنل کو آپ تحفظ دے رہے ہیں، جو لوگوں کو اغوا برائے تاوان میں ہے، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، اور اس کے لیے ریاست کے پاس تو ہے ایمنسٹی ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ وہ ترجیحات ہیں جو ہر آدمی دیکھتا ہے اور اس کو سمجھ آتی ہیں، اور اس میں بجائے اس کے کہ آپ ریاست کہے کہ جی کہ ہاں ہم ایک بہتری کی کوشش کرتے ہیں، ایک اچھا شفاف نظام بناتے ہیں شہریوں کا اور ریاست کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ اس کو درس دیتی ہے، لیکچر دیتی ہے کہ نہیں، تمہیں وفادار نہیں ہو تم، اگر تم سوال کر رہے ہو تو تم گستاخ ہو، اور ہمارے دربار میں سوال کرنے کی سزا جو ہے وہ متعین ہے، اس کے لیے بہت سخت قوانین ہیں، لازمی سزا ملے گی، لازمی سزا ملے گی. تو وہ ایک رویہ ریاست کا، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو جیک کا
کشمیر وہ جی بی میں ہو چکا ہوا ہے، کے پی میں ہو چکا ہوا ہے، اچھا، گوادر کوئی میں ہو عجیب چکا سی ہوا ہے۔ بات نہیں ہے کہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف تو وفاداری کی توقع کرتے ہیں لیکن دوسری طرف 3 بڑے علاقوں میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن گئی، بالکل چاہے کے پی تھا، چاہے سابقہ فاٹا جی، کے علاقے تھے، چاہے گلگت بلتستان، چاہے آزاد کشمیر۔ اس طرف کوئی غور نہیں کرتا کہ آخر یہ کمیٹیاں ابھرتی کیوں ہیں، کیوں ہم ان کی برانڈنگ بطور ملک دشمن کر دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ پہلے ہم نے بات کی کہ ہمارا سورس آف انسپریشن اور اسٹرینتھ جہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں، ہم آئین سے تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو ہم ایک ایسے نظام سے، ماڈل سے کر رہے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں پہ سختی سے چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ لیکن پاکستان کا چیلنج تو بالکل مختلف ہے، کیونکہ ہم تو ایتھنیکلی بڑے ڈائیورس ہیں، ریلیجیسلی بڑے ڈائیورس ہیں، ہمارے ہاں تو سوشل کلاسز اتنی زیادہ ہیں، وہ اتنی ڈسپیرٹی ہے، تو اس میں اتنی ڈسپیرٹی کے اندر آپ آرڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ آرڈر تو چائنا میں تو ممکن ہے، یہاں پہ تو ممکن ہی نہیں ہے اتنے ڈائیورس اور ڈسپیرٹیز کے ساتھ۔ چلیں جناب، بہت بہت شکریہ دوستوں، آپ نے محمد امید ہے عامر میں رانا پیکا نہیں صاحب کی، لگے گا میرے اوپر۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اس پہ پی کا آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن آپ نے عامر رانا صاحب کی باتیں سنی۔ یہ اپنا بھی وی لاگ کرتے ہیں، 2-3 وی لاگ کرتے ہیں، پنجابی برنچ کے نام سے، نیریٹیوز کے نام ایسی ٹھیک ہاں، نیریٹیوز کے نام نیریٹیوز سے بھی کرتے اور ہیں، سیکورٹی میٹرز۔ وہ بھی سیکیورٹی میٹرز ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں۔ ہماری گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 5 ہر شہری سے غیر مشروط وفاداری کی توقع کرتا ہے، بلکہ فرض قرار دیتا ہے، لیکن سوال بنیادی ہے کہ کیا یہ فرض ادا ہو سکتا ہے؟ ان آرٹیکلز 8 سے 28 آرٹیکلز ہیں، 8 نمبر سے 28 آرٹیکل تک، ان کے تحت کچھ حقوق بھی ہیں میرے بطور شہری عامر صاحب کے، تو کیا ان حقوق کو پورا کیے بغیر ریاست ہم سے توقع کر سکتے کہ ہم مکمل طور پہ اس ریاست کے ساتھ وفاداری، اس کی تابعداری کریں؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہ دوسرے ملکوں میں جیسے چین ہے، وہاں تو ممکن ہے ایک پارٹی ہے، پولیٹ بیورو ہے، نیچے فیصلے ہو جاتے ہیں، ایک ہی قسم کے گروہ ہیں۔ پاکستان میں بہت متنوع قسم کا معاشرہ ہے، جہاں پہ آپ کو جب تک آپ ڈائلاگ کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ آئین کے مطابق کام نہیں کریں گے، اس وقت تک کسی بھی شہری سے مکمل اطاعت اور تابعداری جو ہے وہ اس کی توقع ابس ہے۔ اور یہ کہ مکمل تابعداری کا مطلب ہے کہ آپ نے خود کو سرنڈر کر دیا ہے۔ سرنڈر کرنا جو ہے وہ صرف غلام کرتے ہیں، وہ کرمنلز کرتے ہیں، وہ شہری نہیں کرتے جن کو آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔